استفعال. اس کے ٹوٹل حروف گنے 1 2 3 4 5 6 7 ٹوٹل حروف ہیں، جن میں حمزہ فکس ہے، سین فکس ہے، تا فکس ہے. 4 نمبر پر مادے کا حرف، 5 نمبر پر مادے کا حرف اور 7 نمبر پہ مادے کا حرف، جبکہ 6 نمبر پہ الف فکس ہے. استکبار. استکبار کے معنی ہوتا ہے تکبر کرنا، بڑا ہونا چاہنا. اور یہیں پر نوٹ کر لیجئے کہ بہت ساری خصوصیات ہیں اس باب کی، لیکن جو سب سے اہم خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ اس باب میں جس فعل کا ذکر ہوتا ہے اس کو طلب کرنے کا مفہوم ہوتا ہے. اس کے روٹ لیٹرز دیکھ لیں 4 5 اور 7 نمبر پر، تو کبر سے یہ نکلا ہے، اور کبر کے معنی آپ کو پتہ ہے تکبر. تو تکبر کرنا کہہ لیں، اس کے معنی یا تکبر چاہنا. استغفار. روٹ لیٹرز جی غین، فا اور را. استقبال جی روٹ لیٹرز اس کے قاف، با اور لام. استقبال. استعمال. روٹ لیٹرز عین، میم، لام. عمل میں چاہنا کسی چیز کو. استعمار. یہ عین، میم اور را اس کے روٹ لیٹر ہیں. آباد کرنا. اس باب کا بھی نوٹ کر لیں، حمزہ حمزۃ الوصل ہے. استفعال سنتے ہی آپ نے جو ماضی بنانا ہے، میں پورا پیٹرن لکھ دیتا ہوں. استفعل. فاعل لام کی جگہ خالی چھوڑ دیں، آپ کو زائد حروف کی تعداد مل جائے گی اور کون کون سے یہ بھی پتہ چل جائے گا. یہ پہلا باب ہمارے سامنے آیا جس کے 3 حرف زائد ہیں. مضارع اس کا بنے گا یستفعلو. یستفعلو. لیں جی خالی جگہ میں نے مادے کے لیے رکھ دیا. استکبر یستکبرو. استکبر یستکبرو. استکبارن. استکبر، استکبرا، استکبرو، استکبرت، استکبرتا، استکبرنا، استکبرتا، استکبرتما، استکبرتم، استکبرتی، استکبرتما، استکبرتن، استکبرتو، استکبرنا. یستکبرو، یستکبرانی، یستکبرون. تستکبرو، تستکبرانی، یستکبرنا. تستکبرو، تستکبرانی، تستکبرون، تستکبرین، تستکبرانی، تستکبرنا. استکبرو، نستکبرو. ان الذین. ان تاکید کے لیے آتا ہے، جملہ اسمیہ کے شروع میں آتا ہے، تو اس کا مطلب ہے جملہ اسمیہ بن رہا ہے. جملہ اسمیہ کا پہلا جز مبتدا ہوتا ہے، مبتدا معرفہ ہوتا ہے، مرفوع ہوتا ہے. الذین اسم موصول ہے، اور اسم موصول معرفہ ہوتا ہے اور مبنی ہوتا ہے. مبنی ہے تو جہاں مرضی فٹ کر لیں. گویا اسم موصول یہاں پر مبتدا بن رہا ہے. اسم موصول کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ اکیلا کبھی نہیں آتا، اس کے ساتھ جملہ بطور پیکٹ آتا ہے. تو جو جملہ فعلیہ اس کے ساتھ ملا ہوا ہے وہ ہے یستکبرون. تو استکبرا یستکبرو، یستکبرو سے یستکبرون. ٹھیک، جو تکبر چاہتے ہیں یا جو تکبر کرتے ہیں. اور ہمیں پتہ ہے کہ جب بھی ہم جملے کو کسی کے ساتھ جوڑتے ہیں تو اس میں ہک ہونا چاہیے. آپ اس جملے کو اس الذین کے ساتھ جوڑ رہے ہیں تو ہک جو ہے وہ عام طور پہ ضمیر ہوتی ہے. وہ ضمیر واؤ کی ہے، یہاں پہ جمع مذکر کی ضمیر ہے. الذین جمع مذکر ہے نہیں، ہک فٹ ہو گیا. ان عبادتی. عبادتی کون سا مرکب ہے؟ مرکب اضافی. ماشاءاللہ. میری عبادت. ان حرف جر، ان کے معنی ہوتے ہیں سے. تو الذین یستکبرون عن عبادتی، جو تکبر کرتے ہیں میری عبادت سے، یعنی مجھ سے مانگنے سے. الذین اس میں موصول اپنے صلے کے ساتھ ہے، یہ پورا صلہ بن گیا نا. یہ سارا حصہ جو ہے یہ بن گیا مبتدا. آگے چاہیے خبر. جو ہماری عبادت سے استکبار کرتے ہیں وہ کیا ہیں، ان کے بارے میں خبر دی گئی. سیدخلون. سین مضارع کے شروع میں آتا ہے اور مضارع کو مستقبل کے ساتھ خاص کر دیتا ہے. اور آگے مضارع آپ کو نظر آ رہا ہے یدخلون. یدخلون داخلہ یدخلو باب نصر ینصرو سے جمع کا صیغہ ہے اونا، واو اس کا فاعل ہے. تو اب جو خبر بن رہی ہے نا وہ خود ایک جملہ فعلیہ بن رہی ہے. سیدخلون ان قریب وہ داخل ہوں گے. کہاں داخل ہوں گے؟ کہ جہاں پر فزیکلی داخل ہوا جا سکے. آیت میں آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سیدخلون جہنم. اس میں فزیکلی داخل ہوا جا سکتا ہے، لہذا فی نہیں لگا ہوا، اور یہ منصوب استعمال ہوئی اس لیے کہ مفعول بن گئی. اور ایک چیز آپ بس دیکھ سکتے ہیں کہ اس پہ تنوین نہیں آ رہی، تو اس کا مطلب ہے کہ جہنم جو ہے یہ غیر منصرف. داخرین. اب یہ داخرین ایک اسم استعمال ہوا ہے. اسم یا تو مرفوع استعمال ہوتا ہے یا منصوب استعمال ہوتا ہے یا مجرور استعمال ہوتا ہے. یہ جو اینا ہے یہ مرفوع ہوتا ہے یا منصوب ہوتا ہے یا مجرور ہوتا ہے؟ یہ منصوب بھی ہوتا ہے اور مجرور بھی ہوتا ہے. اچھا، اگر یہ مجرور ہوتا ہے تو مجرور ہونے کی صرف 2 وجوہات ہوتی ہیں، مجرورات میں لکھی ہوئی ہیں. پیچھے یا تو حرف جر ہوتا یا یہ مضاف الیہ بن رہا ہوتا. تو یہ دونوں صورتیں نہیں ہیں، تو مجرورات میں سے نکل گیا یہ. اب منصوبات میں کسی نہ کسی جگہ پر یہ بیٹھا ہے، حال بن کر آ رہا ہے. یہ حالت بیان کی جا رہی ہے ان کی. سیدخلون جہنم داخرین، ذلیل و رسوا ہو کر. تو یہ جملہ فعلیہ جو ہے یہ خبر بن گیا الذین یستکبرون عن عبادتی کی. اور انا جب داخل کیا تو انا کی وجہ سے یہ انا کا اسم بن گیا سارا، اور یہ انا کی خبر بن گئی. انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بن گیا. استغفرو.
میں استغفار کرتا ہوں. جس سے معافی مانگی جائے گی وہ مفعول بھی ہوگا. تو استغفرو میں معافی مانگتا ہوں کس سے؟ اللہ سے. اللہ. استغفر اللہ. عین میم لام. استعمل یستعملو. استعملہ اس نے استعمال کیا. اب ہم کہنا چاہتے ہیں کہ اس کو استعمال کیا گیا. تو پہلے میں کاپی کروں گا اس کو, مضارع بھی کاپی کر لیتا ہوں ساتھ ہی. ماضی مجہول بنانا سٹیپ نمبر 1, آخری کو چھیڑنا نہیں ہے, پچھلے کو چھوڑنا نہیں. کیا کرنا ہے؟ زیر دینی ہے. زیر دے دیجیے. باقی جو حرکتیں ہیں وہ حرکتیں پیش حرکتوں سے بدل دینی ہے. استعملہ اس کو استعمال کیا گیا. یستعملو وہ استعمال کرتا ہے, وہ استعمال کرے گا. اس کا پیسو وائس بنانا ہے. آخری کو چھیڑنا نہیں, پچھلے کو چھوڑنا نہیں, زبر لگانی ہے. باقی علامت مضارع کو صرف پیش سے بدل دینا ہے. یستعملو مجہول بن گیا. اب ہم فعل امر بناتے ہیں استعمال کر. حاضر سے بنے گا تو تستعملو کر دیتا ہوں. سٹیپ نمبر 1 فعل امر بنانے کے لیے اخف کریں. تستعمل علامت مضارع ہٹائیں. پڑھا جائے تو فعل امر تیار ہے. پڑھا جا رہا ہے؟ نہیں پڑھا جا رہا. پڑھنے کے لیے حمزۃ الوصل زیر کے ساتھ. استعمل تو استعمال کر. اب استعمال کرنے والا اور جس کو استعمال کیا جائے اسم الفاعل اور اسم المفعول بنانے لگا ہوں. ہاں جی. سٹیپ نمبر 1 علامت مضارع کی جگہ میم پیش والی, عین کلمہ زیر والا. پہلے ہے مٹا کے لگائیں, آخری حرف پہ تنوین. مستعملن مستعمل استعمال کرنے والا, اور اگر عین کلمہ پہ زبر لگا دوں تو بن گیا مستعمل جس کو استعمال کیا جائے.